الله نور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحبہ المنتجبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی، الحمدللہ کہ یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ہم سورہ حمد سے یعنی ابتدائی قرآن سے قرآن کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر یا توضیح جو بھی کہیں وہ شروع کریں. اس حوالے سے کچھ مقدماتی بحث ہوئی تھی، فضیلت قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا، تدبر کرنے کا. آج میں سیرت معصومین علیہم السلام سے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. فضیلت قرآن، تعلیم و تعلم قرآن کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ آگے اپنا وہ ترجمہ اور تفسیر کی طرف لوٹیں گے. ہم نے اگر احادیثوں کی طرف توجہ کرنی ہے تو بے شمار احادیث رسول ختمی مرتبہ تک صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اور اس کے علاوہ ائمہ معصومین کے بہت زیادہ احادیث ہے قرآنی حوالے سے. اور اس کے علاوہ کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے پڑھانے، قرآن کے پڑھنے، قرآن کے سننے، خود ہر ایک سورے کے بارے میں بہت سارے حدیث ہیں. مثلا ابھی جو ہم سورہ حمد کی وہ شروع کر رہے، بہت سارا حدیث ہے. اس میں سے ایک حدیث یہ ہے معصوم سے کہ اگر اس سورے کو کوئی مومن حتیٰ مردے پر پڑھے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرے. اللہ اکبر. یعنی ایسی فضیلت والا سورہ ہے، اگر کوئی مومن ایک مردے پر یہ پڑھے اور وہ زندہ ہو جائے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. اور اس میں ہر درد کا شفا ہے، ہر درد کا شفا اسی صورت میں ہے. اور بہت ساری روایات میں کہ اگر کوئی انسان مریض ہو جائے، اس کو 7 مرتبہ پڑھے اور اپنے گریبان میں پھونکے، شفا حاصل ہو جائے گی اسے. بہت ساری اس کی فضیلت میں ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. حدیث کے حوالے سے بہت غنی ہے قرآن ابحاث، بہت غنی ہے، کیونکہ وہ سارے ذکر کرنے کا یہ وہ نہیں ہے، مجال نہیں ہے ادھر. لیکن سیرت معصومین سے جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ تو بہت ہی واضح ہے کہ جو بھی قرآنی حوالے سے کوئی سا بھی کام کرتے تھے، چاہے وہ حافظین قرآن تھے، چاہے وہ متعلمین قرآن تھے، چاہے وہ معلمین قرآن تھے، اس کے بارے میں سیرت معصومین کیسی ہے. حافظین قرآن کے بارے میں ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک خاص مقام دیتے تھے حافظین قرآن کو. اصحاب تو بہت سارے تھے، اصحاب میں سے جو حافظ قرآن آتا تھا رسول خدا کے پاس، رسول خدا ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے یا کوئی ایسی جگہ پر ان کو بٹھاتے تاکہ لوگوں کو اس کا مقام دکھا سکے. یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ حافظ قرآن ہے. حتیٰ شہداء میں جو صحابی حافظ قرآن تھے اور شہید ہو جائے اس کا ایک الگ مقام ہوتا تھا رسول خدا کے پاس. یعنی ایک قسم کا جو امتیازی سلوک ہم کہتے ہیں، لیکن یہ معیار کا امتیازی سلوک تھا، ویسے نہیں تھا، یہ قابلیت کا تھا.
ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے مساوات۔ ہر جگہ مساوات ٹھیک نہیں ہے، عدالت ٹھیک ہے۔ مثلا ایک ٹیچر ہے، جس شعبے میں آپ جائیں، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور ایک میٹریکولر یا ایف اے یا بی اے تک ہے، ان دونوں کو آپ ایک ہی پوسٹ دے دیں، ایک تنخواہ دے دیں، ایک قسم کے مراد دے دیں، یہ مساوات تو ہے لیکن عدالت نہیں ہے۔ اور اسلام میں عدالت ہے، مساوات کے ساتھ ساتھ وہ مساوات ہے جو عدالت پر قائم ہو۔ اب یہاں پر رسول خدا جو امتیازی سلوک کرتے تھے، یہ کس لحاظ سے؟ عدالت کے لحاظ سے، چونکہ ان اصحاب کی سینوں میں ایک نور تھا، نور قرآن، اس لیے رسول خدا ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کرتے تھے۔ حافظ قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ امام صادق علیہ السلام کی کہ درجات جنت آیات قرآنی سے ہوں گے، اور جو قاری قرآن ہے اس کو کہا جائے گا اقرا ورقے، قرآن کی تلاوت کرتے جا اور اوپر جا۔ تو اس لیے اس دنیا میں بھی رسول مکرم اسلام کی جو سیرت تھی، حفیظین قرآن، قاریان قرآن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ایک واقعہ میں ائمہ معصومین سے نقل کر کے پھر اپنی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ایک دفعہ اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام کا فرزند دلبند جناب شہزادہ علی اکبر کم سنی کے، بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ میرے بیٹے علی اکبر کو سورہ حمد یاد دلاؤ۔ آج ہمارے پاس بھی اسی پر ہے، مناسبت بھی رکھتی ہے۔ تو وہ جا کر اس کو جمع سے جدا کر کے الگ بیٹھ کے دونوں، کچھ لہجوں کے بعد وہ واپس آ گئے۔ تو شہزادہ علی اکبر نے اپنے بابا کو کہا، بابا میں نے سورہ حمد یاد کیا۔ وہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ جاؤ میرے بیٹے کو سورہ حمد یاد دلاؤ، یہ ہمارے لیے ایک سیرت ہے۔ بتانا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کہ کیسے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کی معلم کی، قرآن کی قاری قرآن، استاد قرآن کی اہمیت کو دیکھے وہ کیسے بتانا چاہتے۔ کہتے جب وہ آ گیا تو امام حسین علیہ السلام نے نقد رقم، نقد پیسے بھی دیے، اور سینکڑوں کی تعداد میں ذکر ہوئے لباس، نیا لباس استاد کو دیا، اور بھی بہت سارے تحفے تحائف وہ تاریخ میں ذکر ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ اور یہ اس میں سے ایک صحابی کا وہ نہیں رہ سکا، خاموش نہیں رہ سکا، اور کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ سورہ حمد کیا ہے؟ انہیں یاد تو دلایا، اب سورہ حمد کے بدلے میں آپ سینکڑوں لباس، نقد رقم اور دیگر جو تحفے تحائف ہے آپ ان کو دے رہے ہیں، یہ تو اتنی بات نہیں ہے۔ یہ تو امام مسکرائے، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا دیا میرے بچے کو؟ اس نے جو کچھ میرے بچے کو دے دیا، اگر میں دنیا مفیہ بھی اس کو دے دوں، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ہم سب سے کم قیمت کس کو لگاتے ہیں؟ قاری قرآن کو۔ فزکس والا ٹیچر، کیمسٹری والا، بیالوجی والا، پتہ نہیں انگلش والا، جو بھی ٹیچر ہے وہ منہ مانگی قیمت ہم سے مانگتے ہیں۔ اتنا اگر دینے تو میں نے پڑھانا ہے۔ اکیڈمی کھولتے ہیں، کہتے ہیں اتنا فیس ہے، کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا، فوراً دیتے ہیں، حتیٰ تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، میرے بچے کو آپ نے فلان کیا۔ لیکن قاری قرآن بیچارے کے لیے میں نے دیکھے، خود یہ تجربہ ہوا ہے، اول تو گاؤں میں کوئی اچھا سا جگہ ہی کوئی نہیں دیتا، ایک ایسے جگہ میں اس کو بٹھاتے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہ ہو مثلا، یا اگر پھر ہو بھی بہت ہی انتہائی 100 روپے بھی اگر ایک ایک بندہ وہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس پر بہت بوجھ بن جاتا ہے۔ اوہ یہ مولانا صاحب کیا کرتے ہیں،
قرآن کے اوپر پیسے لیتے ہیں، فلان ہے، یہ ہے۔ چونکہ ہم غافل ہے سیرت معصومین سے، سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام سے۔ اگر ہم یہ سیرت ہمیں معلوم ہوتی تو یقیناً جو قیمت ہم دوسرے اساتید کے لگے اس سے 100 گنا 1000 گنا زیادہ قیمت قاری قرآن کو دیتے تھے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ قرآن سب سے قیمتی چیز یہ ہے۔ رسول مبارک کے زبان پر جو ہے 2 گران بہا چیزیں، وہ کون سی ہیں؟ کون سی ہیں؟ حدیث ثقلین والے، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت کی طرف اگر ہم رجوع نہ کریں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور ہم نے سب سے کم قیمت انہی کے لیے لگایا ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک درد ہے، ایک کیا کہیں، ایک افسوس کا مقام ہے، لیکن انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ہم خود آشنا ہو جائے اور دوسروں کو بھی